بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس ویڈیو میں ہم سفر کوفہ کا ذکر کریں گے۔ کوفہ جو ایک اسلامی شہر تھا اور اس کی آبادی میں کئی قبیلے رہتے تھے، جس میں زیادہ تر مسلمان آباد تھے۔ کوفہ میں مولا علی علیہ السلام کی بھی حکومت تھی۔ جب 61 ہجری واقع کربلا پیش آیا تو اہل بیت کو اسی کوفہ کی طرف قید کر کے لے گئے، اور یہ کوفی ہی تھے جنہوں نے مولا علی علیہ السلام کے دور میں بھی کئی کوتاہیاں کی ان کے حق میں، اور جب کہ ان کی اولاد مولا حسین علیہ السلام کو خط اور دعوت دے کر بلایا تو انہی کوفیوں نے جب وہ آئے تو انہیں پیٹھ دکھا دی اور انہیں تنہا چھوڑ دیا۔ سن 61 ہجری میں واقع کربلا پیش آیا، جس میں زیادہ تر کوفی ہی تھی۔ اہل بیت کو اسیر کر کے 11 محرم سن 61 ہجری کوفہ کی طرف بھیج دیا گیا، اور یہ قافلہ شام کے ٹائم کوفہ پہنچ چکا تھا۔ ابن زیاد کو جب خبر ہوئی تو اس نے کہا کہ آج رات ٹھہرو اور کل صبح قیدیوں کو کوفہ میں لایا جائے۔ 12 محرم کو اہل بیت کو کوفہ میں داخل کیا گیا۔ لوگوں کا رش، ہجوم، آل نبی اسیر، اور مولا سجاد نے زینب سے کہا کہ اماں جانتی ہو کون سا شہر ہے؟ بی بی نے کہا سجاد مجھے کیا پتا، میں نے کون سا شہروں کے سفر کیے ہیں میرے لال۔ آواز آئی اماں یہ کوفہ ہے۔ جب اہل بیت کو کوفہ کی صدر بازار سے گزارا گیا تو حمید نامی ایک شخص جسے ابن زیاد نے قصر دار الامارہ کی سجاوٹ کے لیے بلایا تھا، وہ روایت کرتا ہے کہ میں نے دیکھا، میں نے شور سنا، میں دوڑتا لوگوں کے پاس گیا، ہم رک گئے، میری حیرت کی کوئی حد نہ رہی جب میں نے 4 سالہ معصوم کو اونٹ پر اکیلے دیکھا۔ میں نے کہا بی بی آپ اونٹ پر اکیلی کیسے سوار ہو؟ اس نے کہا اللہ کے بندے ذرا اونٹ کی پیٹ کی طرف تو نگاہ کر۔ میں نے دیکھا کہ ایک رسی معصوم کے گلے سے ہوتی ہوئی اونٹ کے پیٹ تک آ رہی ہے اور معصوم کے پاؤں بندھے ہوئے ہیں۔ یہ منظر پھر میں نے ایک بی بی کو دیکھا جو اونٹ پر سوار تھی، لیکن قسم کھاتا ہوں خدا کی کہ میں نے اس سے زیادہ حیادار عورت دنیا میں نہ دیکھی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ اس قدر بالوں سے چھپایا ہوا تھا کہ وہ پہچان میں نہیں آ رہی تھی۔ اہل بیت کا قافلہ کوفہ کی بازار میں آیا۔ وہ کہتا ہے کہ اس بی بی نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ، کیونکہ ان کا حال دیکھ کر کوفی عورتیں زور زور سے رو رہی تھی۔ تب آواز آئی اے کوفہ والوں رو رہے ہو؟ ہاں رو، تم لوگ رونے کے حقدار ہو، ہنسنے سے زیادہ رو، کیونکہ یہ ذلت تم نے خود خریدی ہے۔ جفاکاروں، بے وفا لوگوں، حسین کو تم لوگوں نے خود بلایا اور پھر انہیں قتل کر دیا، اب ان پر رو رہے ہو؟ اس بی بی نے کہا کوفہ والوں خاموش ہو جاؤ، تمہارے مرد ہمیں قتل کرتی ہیں اور تمہاری عورتیں ہم پر روتی ہیں۔ تم لوگوں نے کس ہستی کو قتل کیا کیا تمہیں پتا ہے، جو تمہارے لیے اندھیروں میں روشن چراغ تھا؟ وائے ہو تم لوگوں پر کہ تم لوگوں نے ایسا کام کیا کہ قریب نہیں کہ آسمان
زمین پھٹ جائے اور آسمان زمین پہ گر جائے؟ کیوں حیرت میں پڑے ہوئے ہو کہ آسمان سے خون برس رہا ہے؟ تم لوگ تو عذاب الہی کا حقدار ہو، اور یاد رکھو کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اور جلد تم لوگوں پر عنقریب ایک بڑا عذاب نازل ہوگا۔ اس کے بعد اس بی بی نے کوفہ والوں سے منہ پھیر لیا اور اسیروں کا قافلہ قصر دارالامارہ کی طرف چلا گیا۔ ابن زیاد کی دربار سجی ہوئی تھی۔ ابن زیاد سے قیدیوں کا تعارف کروایا گیا۔ اس نے کہا کہ یہ کنیزوں کے حلقے میں کون مغرور عورت بیٹھی ہے، کیونکہ اس وقت جناب زینب کو ایک بہت سادہ اور پرانا لباس پہنا ہوا تھا، آپ پہچان میں بھی نہیں آ رہی تھی۔ کسی نے کہا یہ زینب بنت علی ہے۔ ابن زیاد نے کہا شکر کرتا ہوں اس خدا کا کہ جس نے تمہیں رسوا کیا اور ہمیں تم پر فتح دی۔ علی کی بیٹی نے کہا میں شکر کرتی ہوں اس خدا کا کہ جس نے ہمیں رسول کے گھرانے میں پیدا کیا اور ہمیں پاک رکھا ہر قسم کی نجاست سے۔ ذلت و رسوائی صرف فاسق کے لیے ہے اور ستمگاروں کے لیے مذمت و ملامت ہے کہ ہم ان میں سے نہیں۔ ابن زیاد نے کہا کہ دیکھا خدا نے حسین کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیونکہ وہ ملعون جانتا تھا کہ یہ عورت اس بات کا جواب دینا نہیں سکے گی اور میں اسے لفظوں میں شکست دوں گا، لیکن ملعون یہ بھول گیا تھا کہ وہ سید زادی تھی، وہ عقیلہ بنی ہاشم تھی۔ علی کی بیٹی نے ایسا جواب دیا کہ جسے ظلم کی دنیا قیامت تک یاد رکھے گی۔ آپ نے کہا ہاں، مگر میں نے اچھائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ ابن زیاد نے کہا اچھائی؟ اپنے اہل بیت کی موت دیکھنا بھلا کس طرح کی اچھائی ہے؟ آپ نے کہا کہ اللہ نے ایک بدبخت قوم کے نصیب میں اللہ نے ان کا قتل لکھا۔ وہ خود اپنے پیروں سے چل کر اپنی مقتل گاہ کی طرف گئے۔ روز جزا، روز محشر تیرا اور ان کا سامنا ہوگا، اور اس دن تو دیکھے گا کہ اس دن کس کی حکومت ہے۔ سلام ہو اسیران کربلا، سلام ہو پاک سید زادیوں پر، اور لعنت ہو ان کوفہ اور کوفے والوں پر کہ جنہوں نے اہل بیت کے حق میں کوتاہی کی اور انہیں در بدر پھرنے پر مجبور کیا۔